السلام علیکم۔ ناول بھرم بقا باطل بائے مہرالنساء شاہ میر کی یہ قسط نمبر 14 ہے۔ لال یمن نیم تاریکی میں ڈوبا تھا، بتیاں غیر روشن تھیں اور گھر میں سکوت تھا۔ ٹھٹھرتے ہوئے جاڑے میں عالمگیر یمن لان میں بیٹھا تھا۔ میز پر کافی کاغذات بکھرے ہوئے پڑے تھے، لیپ ٹاپ کی اسکرین کھلی تھی اور وہ کام کرتا نظر آ رہا تھا۔ چہرے پر البتہ بے چینی سی تھی۔ اسی پل اس کا موبائل تھرتھرانے لگا۔ عالم نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو یافس کی کال تھی۔ پچھلی تلخ کلامی کے چلتے وہ اس کال کو نظر انداز کرنا چاہتا تھا، لیکن کچھ سوچ کر کال اٹھا لی۔ گھر کے باہر کھڑا ہوں، آ جاؤ چائے پینے چلتے ہیں۔ میں کام کر رہا ہوں، تم اندر آ جاؤ۔ سہراب ہے گھر میں؟ دوسری طرف وہ ٹھہر کر پوچھنے لگا۔ چند سال ہوئے تھے کہ وہ کہیں جانے سے پہلے وہاں ایک دوسرے کی غیر موجودگی کی تصدیق ضرور کرتے تھے۔ پچھلے چند دنوں میں سہراب اور اس کا آمنا سامنا بہت ہوا تھا، لیکن اب جب وہ واپس اس گھر آ گیا تھا، وہ سرد دیوار ایک بار پھر میدان میں آ کر ٹھہر گئی۔ نہیں، باہر گیا ہوا ہے، اور سہراب تمہاری منگیتر تو نہیں ہے؟ عالم ہر بار کی طرح ان دونوں کے مسئلے میں بیزار ہوا۔ آنا تو آ جاؤ، میں باہر نہیں آ رہا۔ تھوڑی دیر بعد یافس اندر آ گیا تھا۔ وہ دونوں اب لان کی بجائے عالمگیر کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ باقی گھر کی نسبت یہ کمرہ ایک شاہانہ انداز میں سجا تھا۔ قیمتی فرنیچر، دیواروں پر لگی عمدہ شیٹس، مہنگا اے سی اور نفیس سے پردے۔ عالمگیر صرف پیسہ کماتا نہیں تھا، اسے پیسے کا بے دریغ استعمال بھی آتا تھا۔ بابا نئے والے اسکول کب جائیں گے؟ پلنگ پر بیٹھی اسکول کا کام کرتی ابیر نے سر اٹھا کر پوچھا۔ عالم جو یافس کی کسی بات کا جواب دینے لگا تھا، پورا کا پورا اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس سال نہیں بچا، ابھی آپ آرام سے ایگزامس دے دو، پھر اگلے سالوں کے۔ اوکے۔ وہ ایک بار پھر کتاب پر جھک گئی۔ تمہاری موجودگی میں بہت اچھی ہو جاتی ہے یہ، ورنہ مجھے یاد ہے کتنی اپسیٹ تھی۔ یافس اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ اس سے اب میری ضرورت ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس سے نگاہ ہٹائے بغیر کہا۔ خیر، تم کہو کیا کہنا تھا؟ تم اس دن ناراض ہو کر آئے تھے۔ لعنت والی بات پر یا گھر والی بات پر؟ لعنت والی بات پر ہاں، کیونکہ میرے چہرے کے بارے میں بکواس نہ کیا کرو۔ رہی گھر کی بات تو وہ تمہارا نہیں، کرائے کا ہے۔ ناراض ہونے کے لیے ویلڈ وجہ ہونی چاہیے۔ یافس ہولے سے مسکرایا، سر نفی میں ہلایا۔ ضد چھوڑ دو عالم۔ اب کہ عالم بھی اسے دیکھنے لگا، پہلے دن کی طرح غصیلی یا انتقامی نگاہ نہیں، کل پرسوں والی ہٹ دھرم نگاہ بھی نہیں، آج اس کی آنکھوں میں تکان تھی۔ وہ اس کا دل توڑ دے گا یافس۔ وہ اتنے مدھم لہجے میں بولا کہ یافس بمشکل سن سکا۔ تم کسی کا دل ٹوٹنے سے نہیں بچا سکتے، سالوں پہلے میں اور سہراب بھی نہیں بچا سکے۔ بعض دفعہ ہم محض کاہن بن کر کسی کی زندگی میں ہونے والی متوقع بربادی پریڈکٹ کر سکتے ہیں، ہونے کو روک نہیں سکتے، یہ صرف اور صرف اللہ کر سکتا ہے۔ تم چاہتے ہو میں اپنی آنکھوں کے سامنے اسے برباد ہوتے ہوئے دیکھوں؟ وہ دبے دبے لہجے میں بولا، جبڑے تنے ہوئے تھے۔ تم اور سہراب ایسا کر سکتے ہو کیونکہ تمہارا دل نہیں ٹوٹا، دل ٹوٹنے کی تکلیف جانتے ہو تم؟ کوئی کاٹ اور چبھن تھی اس کے انداز میں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ چند دن بعد اسے جوڑ لو گے، سال ہر سال لگ جاتے ہیں، ٹکڑے جمع کرتے کرتے، اور پھر ایک دن صرف ایک بات، ایک جھلک یا صرف ایک ذکر، اور ٹکڑے پھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ دل ٹوٹنے میں صرف ایک لمحہ لگتا ہے، اور اسے جوڑتے ہوئے ساری زندگی لگ جاتی ہے۔ میں نہیں چاہتا ایک اور انسان تباہ ہو، وہ انسان جو مجھے عزیز ہے۔ کئی سال گزر چکے تھے، زندگی بدل گئی، لوگ آئے اور چلے گئے، لیکن آج پہلی بار عالمگیر نے وہ کہہ دیا جو کئی سالوں سے سینے میں مدفن تھا۔ تم اتنی ڈسٹرب کیوں ہو؟ کیونکہ وہ واپس آ گئی ہے۔ میں اسے نہیں جانتا عالم، میرا تعلق تم سے ہے، اس کا آنا مسئلہ نہیں ہے، تمہیں اس کے آنے سے فرق پڑنا مسئلہ ہے۔ وہ آج بھی اتنے سال بعد بھی تم پر اثر کیوں رکھتی ہے؟ عالم نے پہلو بدلا۔ تمہاری کوئی دلیل مجھے راضی نہیں کر سکتی، یہ شادی تو میری لاش سے گزر کر ہوگی۔ کون کہتا ہے یہ شادی ہوگی؟ یافس کے جملے نے اسے ٹھہرنے پر مجبور کر دیا۔ عالم نے نگاہیں اٹھائے اسے تک رہا تھا۔ یہ شادی تو میں بھی نہیں چاہتا، ہاتھ جھلا کر کہا۔ عالم ذرا سا آگے ہوا، تخریب کاری میں اس کا حصے دار بننے کو جی جان سے راضی۔ ہم صرف آرا کی نظر میں اچھے بنیں گے، اسے فری ہینڈ دیں گے، تم اور میں، ہم دونوں جانتے ہیں یہ شادی نہیں ہوگی۔ تاجور اور اس کی ماں نیلا تھوتھا کھا کر مریں گی، لیکن اس خاندان سے تعلق نہیں جوڑیں گی۔ تم خود سوچو عالم، تم کیا تھے؟ ایک روشن مستقبل والا مرد۔ جب انہوں نے تمہیں ٹھکرا دیا تو آرا کو اپنے ولی عہد کے لیے کیوں چنیں گی؟
وٹ ایور، وہ بیزار ہوا۔ میں کوئی اسٹار پلس کی بہو نہیں جو ایسے منصوبے بناتا رہوں۔ عالم میری بات سمجھو، یہ کام کرے گا، وہ زور سے بولا۔ کل تم کہو گے ہم بنگش خاندان کے گھر چلتے ہیں، راشی بہو بن کر کھانے کی نمک مرچ تیز کرتے ہیں۔ وہ سخت کبیدہ خاطر نظر آ رہا تھا۔ میں تو کل پرسوں تک تمہاری ہاں کا انتظار کروں گا، کیونکہ جس منصوبے کو تم پہلی دفعہ نہ کہتے ہو وہی حرف آخر ہوتا ہے۔ کرسی پر پیچھے کو ہوتے وہ مکمل اطمینان سے بولا۔ عالم سر جھٹک کر ابیر کی طرف چلا گیا، لیکن اس کا دماغ باقاعدہ الجھ کر رہ گیا تھا۔ وہ کیوں برا بنے جب وہ بنگش خاندان کو برا بنا سکتا ہے؟ مشورہ کام کا تو تھا۔ تمہیں ان سب پر ترس نہیں آ رہا؟ آتش دان کے سامنے بیٹھی لڑکی متاثر ہوئی۔ میز پر کتابیں درست انداز میں سجا کر رکھتا قصہ گو اس کی طرف پیٹ کیے کھڑا تھا۔ سچ کہوں تو کسی کو بھی ترس نہیں آتا۔ جو لوگ کہتے ہیں مجھے فلاں فلاں کردار پر انسان پر ترس آیا، وہ بڑے جھوٹے ہوتے ہیں۔ وہ بے رحمی سے تبصرہ کر رہا تھا۔ لوگ کہتے ہیں فلاں کردار کا ماضی برا تھا، مجھے اس کے لیے برا لگا۔ مجھے یقین ہے اگر لکھاری اس کردار کے ماضی یا حال میں تکلیف نہ لکھتا تو یہی لوگ اٹھ اٹھ کر کہتے کہ اتنا بھی کیا ہو گیا، اس کہانی میں تو کوئی چام ہی نہیں۔ تم کیسے ظالم فلاسفر ہو، لڑکی بگڑ کر بولی۔ انسانی جذبات، احساسات، ان سب کی تمہارے آگے کوئی قدر نہیں؟ مرد ہلکا سا اس کی طرف مڑا اور سادگی سے کندھے اچکائے۔ نہیں، تم بہت ظالم ہو۔ میں بس ایک لکھاری ہوں، اس نے تصحیح کی۔ کوئی ظالم ہوئے بغیر لکھاری نہیں بن سکتا۔ سہراب یمن کی گاڑی ایک مشہور نجی چینل کی عمارت کے پارکنگ لاٹ میں کھڑی تھی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا چھوڑے CCTV فوٹیج سے بچنے کی خاطر اس نے چہرے پر ہیلمٹ چڑھا رکھا تھا۔ نگاہیں سیدھ میں تھی جہاں سے کوئی عورت آس پاس دیکھتی محتاط انداز میں چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ اس کی اونچی ہیل کی باز گشت چہار سو گونج رہی تھی۔ وہ سہراب کے پاس آ کر رکی نہیں، سیدھا گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ وہ بھی اس کی تقلید میں اپنی گاڑی کی اگلی نشست پر آ کر بیٹھا۔ پارکنگ لاٹ بالکل خالی تھا۔ کیوں بلایا ہے؟ وہ کوئی 35-36 برس کی خوبصورت سی عورت تھی، تیکھی کمان جیسی بھویں اور تندرست چہرے کے ساتھ وہ یقیناً اس چینل کا مرکزی حصہ ہوگی۔ تمہارے لیے ایک خبر ہے صابرہ، جلدی بولو۔ وہ مسلسل آس پاس دیکھ رہی تھی۔ تمہارے ساتھ کوئی دیکھ لے گا اور خواہ مخواہ مجھ پر شک ہوگا۔ ہم کسی ایسی جگہ بھی مل سکتے تھے جہاں میرے جاننے والے نہ ہوں۔ وہ خفا تھی۔ ایک بار ملے تھے نا، یاد نہیں؟ میری بیوی آ گئی تھی، 10 دن لگے تھے اسے منانے میں۔ اوہ پلیز، سب جانتے ہیں وہ تمہیں کتنا منہ لگاتی ہے، صابرہ نے چوٹ کی۔ اب بتاؤ کیا خبر ہے؟ پہلے شرط سنو۔ اس نے ہیلمٹ اتار کر پچھلی سیٹ کی طرف اچھالا۔ جوہر ٹاؤن میں جو 4 عورتیں جل کر مر گئی تھیں، اس مقدمے کو تم لیڈ کر رہی تھیں، ہے نا؟ صابرہ چونک کر سیدھی ہوئی، آنکھوں کی پتلیاں پھیل گئیں۔ جوہر 40، اس نے مقدمے کا نام لیا۔ اس بارے میں تمہارے پاس جو خبر ہے، کاغذات ہیں، وہ سب تم مجھے دو گی۔ FIR کی پہلی کاپی، فورنزک، کرائم سین کا پہلا شوٹ، اور سب سے بڑھ کر۔ وہ ایک پل کو رکا، غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ مجھے ہر ثبوت را چاہیے، وہ نہیں جو تم نے لوگوں کو دکھایا یا جو تم سے دکھانے کو کہا گیا۔ کیا کر رہے ہو سہراب؟ وہ پوری کی پوری گھوم کر اس کی طرف دیکھی گئی۔ چہرہ، انداز، نظر، کیا نہیں تھا جو بدلا نہیں۔ تم شاید بھول رہے ہو، لیکن میں تمہیں یاد کروا دیتی ہوں، تم نے اس شہر کے سب سے بڑے خاندان کے چشم و چراغ پر ہاتھ ڈالا تھا، جس کی پاداش میں 2 سال کے لیے تمہیں مری بھیجا گیا تھا۔ اس چھوٹے سے تھانے میں بیٹھ کر اپنا ٹیلنٹ ضائع کرنے کے بعد بھی تمہیں یہ نہیں سمجھ آیا کہ اپنی طاقت سے بڑے بڑے ماس خور جب حرام نوچے تو انہیں دے کر آگے بڑھ جانا چاہیے، ان سے گوشت کا وہ ٹکڑا چھیننا نہیں چاہیے۔ نہ میں تب کسی کے باپ سے ڈرتا تھا، نہ آج۔ لیکن میں ڈرتی ہوں سہراب، میرے 2 بچے ہیں، میرا پورا خاندان ہے۔ تم مجھ سے ثبوت لے کر جاؤ گے اور کسی کو کچھ علم نہیں ہوگا۔ آئی ایم سوری، لیکن میں یہ نہیں کر سکتی۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ آ اور دوسرا جا رہا تھا۔ میرے پاس تمہارے لیے بڑی خبر ہے صابرہ، اور میرے پاس تمہارے لیے بہت بری خبر ہے۔ اس مقدمے سے میں شوقیہ نہیں ہٹی، خاندان تباہ ہو جائے گا، تمہارا بھی اور میرا بھی۔ جب یہاں آ ہی گئے ہو تو بہتر ہے کہ سکون سے رہو۔ اس نے اپنی قمیض کا بازو اوپر کیا، کوہنی سے ذرا اوپر 2 گولیوں کے نشان تھے۔ یہ واحد نہیں، ایسے 2 اور میری پیٹھ پر بھی ہیں۔ جوہر 40 میں گھسنے پر میرا انعام۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ صابرہ نے صاف صاف سرخ جھنڈا دکھا دیا تھا۔ سہراب اعتراف کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس مقدمے کے پہلے ہی قدم پر وہ بری طرح رپٹ کر گرا تھا۔
اور اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں جانتا ہوں پریویلیج کلر کا اگلا شکار کون ہے۔ اس نے ایک آخری پتا پھینکا جو کہ درست جگہ گرا، مگر جب بات زندگی اور خاندان پر آ جائے تو انسان درست صحیح بھول جاتا ہے۔ صابرہ کتنے ہی لمحے اسے دیکھتی رہی۔ کریئر یا خاندان؟ نو مینز نو۔ خاندان کو چنتے قطعیت سے کہتے وہ پارکنگ لاٹ میں سہراب کو بے یقین چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کی اونچی ایڑیوں والے جوتوں کی ٹک ٹک کتنی ہی دیر اس کے کانوں میں گونجتی رہی یا اس کے چہرے پر برستی رہی، اسے اندازہ نہیں ہوا۔ وہ چلی گئی تھی۔ سہراب کتنی ہی دیر باقاعدہ چل رہا۔ لاہور میں اس نے 16 سال سروس کی تھی اور اس دوران ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ نیلم اس بری طرح سے اس کی پیشکش رد کر گئی ہو۔ تھوڑی دیر بعد پارکنگ سے گاڑی نکالتے ہوئے وہ کسی کو کال ملا رہا تھا۔ ایک کام نہیں ہو سکا، اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ دوسرا کام لٹکا کر رکھے۔ ہیلو مجیب، کچھ بھیج رہا ہوں، کل تک وائرل کروانا ہے، ہو جائے گا؟ مجیب سوشل میڈیا مینیجر تھا۔ جن بڑے بڑے پیجز کی بڑی تعداد میں فالوورز ہوتے ہیں وہ ان کے ذریعے جو چاہے پوسٹ کروا دیتا اور اگلے دن وہ سوشل میڈیا کا گرم گرم تذکرہ یا پھر جی زن کی زبان میں ٹی ہوتی۔ 20,000 لگیں گے؟ 10 بھیج رہا ہوں۔ نہیں ہو سکے گا، ٹکا سا جواب۔ میں دوبارہ لاہور آ گیا ہوں مجیب، وہ کچھ جتاتے ہوئے بولا۔ دوسری طرف خاموشی کا ذرا سا وقفہ آیا۔ لاہور میں اس کی واپسی یوں تھی جیسے کسی کافر کا مسجد میں داخلہ، اور اگر یہ ہو ہی گیا تھا تو یقیناً قاضی وقت شامل تھا۔ کوئی وقت کے قاضی سے دشمنی لیتا ہے کیا؟ ہو جائے گا سر۔ اس نے فون کاٹ دیا۔ سہراب اب ایک نئے معرکے کا سوچنے لگا۔ ایک آدمی 1000 کام، کہاں جائے وہ؟ ڈاکٹر رابیل فرحت کے کلینک میں بیٹھے وہ دونوں میاں بیوی اضطرابی کیفیت میں مبتلا تھے۔ تاجور کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھا شخص کوئی 38 یا 29 برس کا تھا۔ صاف رنگت اور مناسب نقوش والا مرد اپنے ہاتھ میں تاجور کا ہاتھ لیے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک حوصلہ افزا مسکراہٹ تھی۔ آس پاس دیواروں پر ننھے بچوں کی تصاویر لگی تھیں، حمل کی یقین دہانی کی امید بھی۔ پریشان مت ہو تاج، تم دیکھنا اس بار سب اچھا ہوگا۔ ابتسام اس کے مومی ہاتھ کو ہولے ہولے تھپک رہا تھا۔ سب ٹھیک ہوگا۔ تاج نے بس سر کو اس بات میں ہلا دیا۔ اس کا دل کوئی اچھی پیشن گوئی نہیں کر رہا تھا۔ چند پل بعد ڈاکٹر فرحت آتی ہوئی دکھائی دی، شہر کی سب سے مشہور اور مہنگی گائنوکالوجسٹ۔ وہ ادھیڑ عمر تھی، چہرہ ذرا کرختگی لیے ہوئے تھا۔ اپنی نشست سنبھالتے وہ دونوں ہاتھ باہم ملائے ہوئے آگے کو ہو کر بیٹھیں۔ ہم نے آپ دونوں کے تمام معائنے کر کے دیکھے مسز ابتسام، وہ گویا ہوئیں۔ بہت ہی افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کبھی ماں نہیں بن سکیں گی۔ کچھ بے حد سرد سا تھا جس نے تاجور کی ریڑھ کی ہڈی کو سن کر دیا۔ میں آپ کو آپ کی میڈیکل حالت بیان کر دیتی ہوں، دیکھیں میڈیکل کی زبان میں۔ بس ایک اور لفظ نہیں۔ وہ سفید پڑتے چہرے کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابتسام اس کے ساتھ کھڑا ہوا۔ تاج کو بازو کے حلقے میں لینے کی کوشش کی لیکن اس نے بڑی بے دردی سے اسے جھٹکا۔ کیا اب آپ یہ طے کریں گی کہ میں ماں بن سکتی ہوں یا نہیں؟ وہ حلق کے بل غرائی، جسم جیسے شل ہو رہا ہو۔ وہ بے یقینی سے سر نفی میں ہلا رہی تھی۔ میں اپنا علاج کسی اچھے ڈاکٹر سے کرواؤں گی، اور آپ؟ مارے غیظ کے اس کے حلق سے الفاظ خراہٹ کی صورت باہر آ رہے تھے۔ تم سن رہے ہو یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ میں نہیں کہہ رہی، میڈیکل کہہ رہے ہیں۔ آپ ایک بار تحمل سے بیٹھ کر میری بات سنیں تو صحیح۔ میڈیکل بہت ترقی کر چکا ہے۔ ہم اگلی بار آئیں گے۔ آئی ایم سو سوری۔ ابتسام نے اسے بازو کے حلقے میں لیا۔ آئی ایم سو سوری ڈاکٹر، میرا سیکریٹری آپ کے بلز کلیئر کر دے گا، پلیز آپ برا مت بنائیے گا۔ ابتسام معذرت خوانا انداز میں کہہ رہا تھا۔ یہ جھوٹ ہے ابتسام، تم ان کی باتوں میں نہ آؤ۔ تاجور اب بھی دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ وہ مشکل بول پا رہی تھی۔ کچھ تھا، کوئی ملال اور تحیر سا جو اس کے دل میں میخیں لگا کر گڑتا جا رہا تھا۔ کوئی برسوں کی امید تھی جو جل کر خاک ہو رہی تھی۔ اگلے کئی لمحے سست روی سے گزرے۔ ابتسام اسے کلینک سے گاڑی تک لایا۔ وہ اس کے لبوں سے پانی کی بوتل لگا رہا تھا، اس کی پیٹھ تھپک رہا تھا، مگر تاجور کی آنکھوں سے پانی بہتا جا رہا تھا۔ یہ صدمہ تھا، لیکن چند دن قبل عالم کی بیٹی کی خبر سننے کے بعد یہ صدمے سے بڑھ کر تھا۔ یہ دل اور انا کا ایک ساتھ ٹوٹنا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا تاج، ڈونٹ وری۔ گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھے وہ اب اسے اپنے سینے سے لگائے متفکر سا کہہ رہا تھا۔ دور کہیں وہ جانتا تھا اس کی بیوی اب اتنی جلدی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ پرسوں سے جو ایک امید تھی وہ ٹوٹ گئی تھی۔
آشیانہ بنگش میں گہرا سناٹا تھا، حالانکہ ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ جن دنوں شاہویر گھر میں موجود ہو تب کہیں خاموشی یا اداسی ہو۔ وہ کبھی اپنے دوست بلا لیتا، کبھی اپنے آنے کی دعوت میں لوگ بلواتا، کبھی کسی فلم، کسی ڈرامے کی کامیابی کا کھانا گھر پر رکھتا، لیکن اس بار اس کی واپسی بے حد خاموش سی تھی، طوفان سے قبل کی خاموشی۔ زید کہاں ہے؟ زینے طے کرتے ہوئے وہ رکا اور تشت ہاتھ میں لیے نیچے جاتی سمینتھا کو دیکھ کر پوچھا، انداز میں بے حد تکان تھی۔ وہ تھوڑی دیر پہلے آئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ وہ رکی، لہجہ مزید شیریں بنایا۔ مسز بنگش کھانے پر آپ کا انتظار کر رہی ہیں، کھانا لگا دوں؟ میں زید کو لے کر آتا ہوں، تم لگا دو کھانا۔ مسز بنگش نے کہا ہے کہ صرف آپ اور وہ ایک ساتھ کھانا کھائیں گے۔ شاہویر نے بہت کچھ حلق میں اتارا۔ وہ واقعی اپنی ماں کا فرما بردار بیٹا تھا، لیکن انارہ کے لیے اس کی وابستگی کے درمیان وہ کسی کی مداخلت برداشت کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اسے یقین تھا اس کی ماں اب تک پگھل چکی ہوگی، نہ پگھلی تو مجبوراً بغاوت۔ میں 10 منٹ تک آتا ہوں، وہ کہہ کر زید کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھولتے وہ اندر داخل ہوا تو گھپ اندھیرے نے اس کا استقبال کیا۔ شاہویر نے ہاتھ مار کر بتیاں روشن کیں اور اس کی نگاہ شاہ زید پر پڑی۔ وہ دھک سے رہ گیا۔ زید کیا ہوئے؟ وہ دونوں ہاتھوں میں سر گرائے بکھری سی حالت والا لڑکا اسے اپنا بھائی نہ لگا۔ زید یار کیا ہوئے؟ وہ تیزی سے اس کی طرف آیا، اس کا چہرہ ہاتھوں سے نکال کر اپنے سامنے کیا، چہرے پر تشویش تھی۔ سب ٹھیک ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ وہ میری وجہ سے مرا ہے شاہی، وہ ایسی دل گرفتگی سے بولا کہ شاہویر کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اس قاتل نے اسے بخش دیا تھا، اس کی اب ایک زندگی تھی جہاں میں بار بار داخل ہوتا تھا۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے تمہیں بچانے کی خاطر اسے مرنے دیا۔ اس نے ایک بار پھر سر گھٹنوں پر رکھ دیا۔ شکیل مر گیا ویر، میری وجہ سے مر گیا۔ شاہویر کا سارا وجود کتنی ہی دیر سناٹوں میں رہا۔ وہ یہاں زید سے اس بات پر لڑنے آیا تھا کہ ایجنٹ اسکار اور سہراب یمن اگر ایک ہی انسان تھے تو اسے پہلے علم کیسے نہ ہوا، لیکن یہاں تو لڑنے یا سوال کی گنجائش ہی نہ تھی۔ وہ شاہویر سے زیادہ تکلیف میں تھا۔ ادھر دیکھو زید، وہ اسے کندھوں سے تھام کر اس کا چہرہ اونچا کرنے لگا۔ تم کسی کو بچا نہیں سکتے، اس کی موت لکھی تھی، اسی طرح لکھی تھی، تم نے کچھ نہیں کیا، اس کی زندگی ہی اتنی تھی۔ یہ ساری میری غلطی ہے، میں تمہارے لیے خود غرض ہو رہا تھا، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا ویر۔ وہ مزید رونے لگا۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا، سارے عرصے میں وہ پہلی بار ایسے مضبوط اور مستحکم انداز میں بولا۔ وہ قاتل یا کوئی اور اٹھ کر مجھے مار نہیں سکتا، میں کسی کو یہ اجازت نہیں دیتا۔ تم دیکھتے جاؤ زید، اگر وہ کسی قسم کا پریویلیج کلر ہے تو اس کی اس طاقت کا قتل میں کروں گا۔ شاہ زید نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ قتل؟ قاتل کا قتل، تصحیح۔ وہ کوئی اور ہوں گے جو اس کے ہاتھوں مر گئے۔ میرا یقین کرو زید، اس نے غلط آدمی چن لیا ہے، میں اسے قبر تک چھوڑ کر آؤں گا۔ وہ بہت خطرناک ہے ویر، وہ ٹرافی کلیکٹر ہے۔ ٹرافی کلیکٹر ان قاتلوں کو کہا جاتا ہے جو اپنے مقتول کی کوئی نشانی اپنے ساتھ رکھتے ہوں۔ وہ پورا سائیکوپیتھ ہے، اس نے 17 لوگوں کا قتل کیا ہے، وہ بہت خطرناک ہے، ہم غلط جگہ پھنس گئے ہیں۔ صرف ہم نہیں، وہ بھی۔ شاہویر نے اس کے جڑے گھٹنے الگ کیے، پھر نیچے بیٹھ کر اس کے جوتے اتارنے لگا۔ وہ بھی بہت غلط جگہ پھنس گیا ہے، وہ غلطیاں کر رہا ہے زید، وہ تو صرف ان لوگوں کو مارتا ہے جنہیں مارنے کے لیے اس کے پاس موٹیو ہو۔ شکیل کا قتل اس کی بوکھلاہٹ ہے، وہ پاگل ہو رہا ہے، وہ ہم سے ڈر رہا ہے۔ کھیل اور مہرے اب 2 طرفہ ہیں۔ اس کی آنکھیں، لہجہ، انداز، لمحے کے 1000ویں حصے میں اسے شاہویر بنگش ایک الگ انسان نظر آیا۔ گیدر یور سیلف، اٹس ٹائم ٹو فائٹ بیک۔ زید نے گیلی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ شاہویر نے اسے لٹا دیا اور کمفرٹر اس کے اوپر ڈالا، خود وہ اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ سو جاؤ، صبح تک سب صحیح ہو جائے گا، تم نے کچھ نہیں کیا، کوئی تمہاری وجہ سے نہیں مرا۔ مجھے دیر نہیں کرنی ویر، اس بار نہیں، اس کے گرد اپنا بازو لپیٹتے کرب سے کہا۔ وہ کہاں، کس جگہ، کیا بات کر رہا تھا شاہویر جانتا تھا، مگر یہ آگاہی اسے شل کر گئی۔ کیا اس کا بھائی آج تک وہ بات نہیں بھولا؟ شاید اسی لیے غم اور خوشی میں سوچ سمجھ کر بولنے کو کہا جاتا ہے۔ شاید آج رات کا کھانا تو رد ہوا۔ ماضی۔ عالم اٹھو، عالم اٹھو نا یار۔
نیند سے جھنجھوڑے جانے پر اس نے نیم خوابیدہ آنکھیں کھول کر یافس کو دیکھا جو بکھلایا ہوا تھا، ٹی شرٹ ٹراؤزر میں ملبوس۔ وہ خود ابھی ابھی نیند سے جاگا ہوا لگ رہا تھا۔ کیا ہے، تمہاری ماں مر گئی ہے؟ بھائی تیری ماں باہر کھڑی ہے، تاجور بنگش ہمارے گھر کے باہر کھڑی ہے۔ عالم کی نیند بھگ سے اڑی۔ وہ تیزی سے اٹھ بیٹھا۔ لائسنس والے واقعے کو 3 دن ہو چکے تھے۔ دونوں کے درمیان 3 دن کوئی بات نہیں ہوئی اور آج وہ اچانک باہر آ گئی تھی۔ سب سفید رنگ کے دھاری دار شب خوابی کے لباس والا مرد متحیر تھا۔ تاج؟ ہاں، اپنی گاڑی میں آئی ہے، تمہیں لینے آئی ہے۔ میرے کپڑے نکالو، میں 5 منٹ میں آ رہا ہوں۔ یافس کو حکم دیتے ہوئے وہ باتھ روم میں غائب ہو گیا۔ کون سے کپڑے نکالوں؟ وہ پیچھے سے چلایا۔ کوئی بھی نکال دو، سب اچھے والے رکھے ہیں، دائیں طرف والی الماری میں دیکھو۔ عالم نے اندر سے ہی ہانک لگائی۔ لال یمن 2 منزلہ گھر تھا۔ اوپری منزل پر سہراب، عالم اور یافس رہا کرتے تھے۔ گویا کہ یافس کا اپنا گھر تھا، لیکن اپنی ماں کے، اپنی خالہ کے پاس لندن جانے کے بعد وہ زیادہ تر یہیں رہتا تھا۔ ایک تو گھر کی تنہائی، دوسرا عالمگیر کی ضد۔ اوپری پورشن ان تینوں کے لیے مختص ہو گیا۔ منہ ہاتھ دھو کر برش کر کے وہ باہر آیا، کپڑے تبدیل کیے اور بٹوئے میں کچھ پیسے رکھ کر تیزی سے نیچے آیا، جہاں محلے کے سارے بچے گاڑی کے گرد جمع تھے۔ دروازوں اور کھڑکیوں سے جھانکتی عورتیں کنسوئیاں لیتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ گاڑی کی اگلی نشست پر بیٹھی تاج اسے دیکھ کر مسکرائی۔ عالم بھی گہرا مسکرایا۔ اس کی ہیزل آنکھیں اس کے ساتھ مسکرا رہی تھیں۔ وہ دونوں ہاتھ گاڑی کے شیشے پر رکھ کر آگے کو جھکا تو بھورے بال ماتھے پر آ کر گرے۔ مجھے محلے میں بدنام کرواؤ گی کیا؟ تم تو بڑے بزدل نکلے، مجھے لگا تھا تم ہر خوف سے آزاد ہو۔ دوسری طرف سے گاڑی کا دروازہ کھولتے عالم اندر آ کر بیٹھا۔ بے خوف کوئی نہیں ہوتا تاج بی بی، ہاں مگر میں خوف کو خود پر حاوی ہونے نہیں دیتا۔ تاجور نے اسے توصیفی نگاہوں سے دیکھتے گاڑی آگے بڑھائی۔ کئی نظریں اس کی طرف اٹھیں۔ کئی لوگوں نے نگاہیں پھیر پھیر کر اسے بڑی سی گاڑی میں کسی میم صاحب کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا۔ لال یمن کے لان میں سہراب کے ساتھ کھڑی میرال شہروز شیرازی بھی اسی طرف دیکھ رہی تھی جہاں سے وہ گیا تھا۔ اس کی مسکراہٹ، اس کی عجلت، آنکھوں کی وہ چمک، اس لڑکی کا دل سکڑ کر پھیلا۔ تمہارے دل کی کرسیاں کوڑے دان میں پھینک کر آؤں؟ چائے کا کپ لے کر آتا سہراب مسکرا کر پوچھ رہا تھا۔ میرال کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ یہ کون تھی؟ تاجور بنگش، چند سال بعد تاجور عالمگیر یمن۔ وہ ہنوز غیر سنجیدہ تھا۔ چائے گھونٹ گھونٹ پیتے وہ میرال کو دیکھ رہا تھا۔ شادی میں آؤ گی نا؟ سہراب تم اپنی بکواس بند کرو۔ وہ بری طرح خائف ہوئی۔ دل پر کسی نے انگارے ڈال دیے تھے۔ تم میرے دوست ہو یا دشمن؟ دوست تو اس لیے مشورہ دے رہا ہوں، اسے بھول کر آگے بڑھو۔ عالم آسمانوں میں دیکھتا ہے اور تم زمین پر چلنے والوں میں سے ہو۔ چائے کا کپ لے کر وہ تو چلا گیا، مگر اڑتی ہوئی بھاپ میں میرال کو عالمگیر کے ساتھ اپنا مستقبل دھندلا نظر آیا۔ کیا وہ واقعی کسی اور کی طرف مائل تھا؟ دوسری جانب عالمگیر اور تاجور کیفے میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ میز پر کافی کے بھرے ہوئے مگ رکھے تھے۔ عالم ایک بار پھر دھیمے شائستہ انداز میں بول رہا تھا اور تاجور تھوڑی تلے ہتھیلی ٹکائے مکمل توجہ سے اسے سن رہی تھی۔ تمہارا گھر کافی اچھا ہے، کلچرل سا، اولڈ اسکول ایستھیٹک ٹائپ، مجھے اچھا لگا۔ تھینک یو۔ عالم نے سر کو خم دیا۔ تاجور ٹھہر گئی۔ وہ ہر دفعہ جب بھی کسی مڈل کلاس لڑکے سے اس کے گھر یا گاڑی کی تعریف کرتی تھی، وہ آگے بچھنے کے لیے تیار ہو جایا کرتا تھا۔ یہ مختلف تھا، تعریفیں یوں سمیٹتا تھا جیسے پیدائشی حق ہو۔ اگلی بار اس طرح جانے نہیں دوں گا، اندر آ کر کافی پینی ہوگی تمہیں۔ تم مجھے اپنے گھر لے جاؤ گے؟ کیوں، تم نہیں آنا چاہتی؟ اس نے مگ لبوں سے لگایا۔ تاجور خفیف سی ہوئی۔ تم لوگوں میں برا نہیں مانا جاتا؟ کیا برا مانا جاتا ہے؟ ایسے کسی لڑکی کو اپنے گھر بلانا؟ وہ اپنے مگ میں موجود مایا ہلا رہی تھی۔ لگتا تو ہے، لیکن اگر کوئی اپنی مستقبل کی بیوی کو کافی پلانے گھر بلائے تب ہم برا نہیں مانتے۔ تاجور بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس کے رخسار سرخ پڑ رہے تھے۔ عالمگیر مبہوت رہ گیا۔ وہ خوبصورت تھی یا بس اس سے لگتی تھی؟ تم مجھے پروپوز کر رہے ہو، وہ بھی دوسری ملاقات میں؟ اب کہ عالم نے اسی کے انداز میں تھوڑی ہتھیلی تلے ٹکائی اور فرصت سے اسے تکا۔ تمہیں مسئلہ کس چیز سے ہے، میرے پروپوزل سے یا دوسری ملاقات سے؟ تاجور آگے کو ہوئی۔ اب وہ دونوں بغیر کسی دقت کے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ سکتے تھے۔ گہری قطعی آنکھیں ہیزل آنکھوں میں مدغم ہو رہی تھیں۔ مسئلہ تمہاری اونچی ناک تھی 1 سال پہلے۔
مگر 3 دن پہلے جب تم مجھے بچانے کے لیے میرے ڈرائیور بننے کے لیے تیار ہو گئے تھے تب سارے مسئلے حل ہو گئے، اس لیے تو میں تمہیں بدنام کروانے چلی آئی۔ عالم ہنستے ہوئے محظوظ سا پیچھے ہوا، تاجور بھی مسکرائی۔ وہ دونوں چند پل ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور پھر ایک ساتھ ہنس دیے، مستقبل کے ہر خوف سے پاک کہے۔ حال یہ افراتفری، یہ خوف کے سائے، گولیوں اور خون کی بوچھاڑ، زندگی بے اختیار کسی کرائم تھرلر میں تبدیل ہو گئی تھی۔ صبح صادق کا سمے تھا، آسمان کی سیاہی وداع لے رہی تھی۔ یافس تارون کے فلیٹ کے باہر دروازے پر کھڑا شخص گھنٹی پر ہاتھ رکھ کر ہٹانا بھول گیا تھا۔ وہ جو ساری رات اد جاگی اور اد سوئی حالت میں رہی تھی، گھنٹی کی آواز سن پیر تیزی سے بستر سے نیچے اتارے اور دوڑ کر باہر آ کر دروازہ کھولا۔ آج تو تم ہواؤں سے بھی تیز آئی ہو۔ سہراب اسے دیکھتے ہوئے اندر آیا۔ وہ شاید جاگنگ سے لوٹا تھا، ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی۔ اور تم کس خوشی میں روز روز آ رہے ہو؟ کلائی پر گھڑی باندھتے یافس اپنے کمرے سے باہر آ رہا تھا۔ وہ اب جم جانے کو تیار تھا۔ عدالتی احکام کے مطابق تمہارا خاندان انارہ سے مہینے میں صرف 1 دن مل سکتا ہے، اور وہ دن ہم دونوں طے کر لیتے ہیں۔ اب بار بار یہاں آ کر کیا فائدہ؟ بہت دنوں بعد ان دونوں کے درمیان آج پھر تلخ کلامی ہوئی تھی۔ انارہ بچے، تمہاری ماں نے کل کوئی کال کی تھی کیا؟ یافس کو دیکھتے ہوئے اس نے ایک ایک لفظ تحقیر سے کہا۔ میری بہن کا یہاں کیا ذکر؟ درست کہا، صبح صبح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتے ہیں، میں ابلیس کو کیوں یاد کر رہا ہوں؟ چاچو پلیز، وہ میری ماں ہے۔ یافس سے پہلے اسے آرا نے ٹوکا۔ مائیں ایسی نہیں ہوتی بیٹا، باپ بھی ویسے گھٹیا نہیں ہوتے جیسے شجاع یمن ہے، یافس نے کہا۔ ٹوٹلی ایگریڈ، سہراب بے حد سہولت سے بولا۔ اس نے انکار کیا ہی کب تھا؟ یافس کو بہت اچھی طرح یاد تھا کہ اس نے انکار کب کیا تھا، تب جب وہ اپنی بہن کا زخمی چہرہ دے کر شجاع کی شکایت لے کر سہراب کے پاس آیا تھا، اور تب بھی جب مجھے تم سے کچھ بات کرنی آ رہا، کپڑے بدل کر آؤ، باہر چل رہے ہیں۔ اس کے خیالات کی روح بھٹ گئی۔ آرا کہیں نہیں جائے گی، یافس درمیان میں آیا۔ بھاڑ میں گئی مروت، پرانی دوستی اور رشتہ داری، تم عدالتی احکامات کے خلاف جا رہے ہو۔ سہراب نے ٹھنڈی ٹھار نظروں سے اسے دیکھا، فشار خون انتہائی تیز ہو گیا تھا۔ عدالت نے بچوں کی تحویل ان کے ماں اور باپ کے درمیان بانٹی تھی، اور وہ دونوں بچوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ عدالت نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ یمن اور تارون صاحب آپ مسیحائی کے سرغنہ بن کر بچے آپس میں بانٹ لیں، اس لیے وہ آگے آیا۔ مجھے مت بتاؤ عدالت کیا کہتی ہے اور کیا نہیں، ورنہ میں عدالت کو بتاؤں گا کہ تم نے تحویل کے قصے میں کیا کیا اور کیا نہیں۔ مجھے مجبور مت کرو تارون۔ یافس نے لب بھینچ لیے، کہنے کو اس کے پاس بہت کچھ تھا، لیکن عدالت اور قانونی معاملات میں سہراب سے بحث بازی کے لیے اسے 10,000 بار پیدا ہو کر آنا پڑے گا، سو ایک قدم پیچھے لینا سمجھداری تھا۔ یہ آخری بار ہے سہراب، اس نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ سہراب پر خاک اثر نہ ہوا۔ جو بھی بات کرنی ہے یہیں بیٹھ کر کرو، آرا گھر سے باہر نہیں جائے گی۔ اور اسے کون روکے گا؟ چاچو پلیز، وہ روحان سی ہوئی۔ سہراب نے پلٹ کر اسے دیکھا، پھر ایک کڑی نگاہ اس پر ڈالتے انارا کے ساتھ اس کے کمرے کی طرف آیا۔ چند پل بعد وہ دونوں ایک دوسرے کے روبرو بیٹھے تھے۔ کھلی کھڑکی سے ہلکی سی روشنی اندر داخل ہو رہی تھی۔ سہراب اس کے سامنے سنگل بیڈ پر ایک ٹانگ لٹکائے اور گھٹنا موڑے بیٹھا تھا۔ تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے مجھے، سہراب نے نرمی سے کہنا شروع کیا۔ آپ پہلے یہ بتائیں آپ کو شاویر کیسا لگا؟ وہ بے چینی سے پوچھ رہی تھی۔ سہراب نے ٹھہر کر غور سے اس کا چہرہ دیکھا، پھر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، محبت سے 1-2 بار تھپکا۔ وہ اگر اس دنیا کا سب سے بہترین مرد بھی ہوا تب بھی تمہاری شادی اس سے نہیں ہو سکتی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، اور تم جانتی ہو اگر میں فیصلہ کر لوں تو اس گھر میں وہی کام ہوتا ہے۔ انارا بے یقینی سے اسے دیکھتی رہ گئی، آنکھوں کا گیلا پن غائب ہو گیا، وہ بس شل تھی۔ آپ اتنی جلدی فیصلہ کیسے لے سکتے ہیں؟ اس نے بمشکل خود کو شدید رد عمل دینے سے روک رکھا تھا، یوں لگ رہا تھا کسی نے اس کی آتی جاتی سانس بند کر دی ہو۔ وہ برا نہیں ہے چاچو، آپ نہیں جانتے، وہ ہر کام ہر تعلق ٹھیک کر دیتا ہے، وہ… الفاظ ختم ہو گئے اور اب آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سہراب نے مزید سختی سے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ وہ بہت اچھا ہے چاچو۔ میں جانتا ہوں تم اس کے بارے میں کیا سوچتی ہو، میں شجاع سے پوچھ چکا ہوں، وہ نیو یارک میں تمہارے لیے کیا کیا کرتا رہا ہے، تمہاری زندگی کے برے وقت میں جو آدمی فرشتے کی طرح آیا تھا۔
لیکن اس کا اپنا برا وقت شروع ہو چکا ہے۔ وہ کیا کہہ رہا تھا، کیوں کہہ رہا تھا، آرا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تمہیں لگتا ہے تمہارے والدین کی شادی ناکام تھی کیونکہ شجاع ذمہ دار نہیں تھا، اور تم ایک بہترین زندگی گزارو گی کیونکہ شاہویر بنگش ایک بہترین مرد ہے؟ تو اس بھرم سے نکل آؤ انارا، تمہاری فیری ٹیل پہلے دن سے جھوٹ اور ردی ہے۔ کوئی اسے سکھائے کہ الفاظ ضرورت سے زیادہ سخت تھے۔ اس نے ہاتھ چھڑوائے، سہراب کی گرفت مگر ہلکی نہیں تھی۔ وہ تمہارا پرنس چارمنگ تمہیں بچانے نہیں آ رہا کیونکہ وہ خود کسی دیو کی قید میں ہے۔ سہراب ایک پل کو رکا، چند مہذب لفظ تلاشے۔ وہ مر رہا ہے انارا، کسی سیریل کلر کا وکٹم نمبر 18 ہے شاہویر بنگش۔ کوئی سور تھا جو اس کے کانوں میں پھونک دیا گیا۔ وہ بہت دیر تک بنا پلکیں جھپکے، بغیر سانس لیے ساکن سی اسے دیکھتی رہی۔ وہ جو خود مر رہا ہے، تم اس کے ساتھ جینے کی بات کر رہی ہو؟ آپ اسے بچائیں گے نا چاچو؟ آس، منت، لجاجت سب سمیٹ کر اس کا جملہ بنا۔ اس نے سہراب کے ہاتھ سختی سے تھام لیے۔ سہراب یمن نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ میرا کام اسے بچانا نہیں ہے، سچ پوچھو تو میں اپنی آنکھوں کے سامنے اس کی موت دیکھنا چاہتا ہوں، بس ایک بار۔ میں اس آدمی کو اپنی زندگی میں دوبارہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیونکہ آپ قاتل کا قتل کرنا چاہتے ہیں۔ تیزی سے ہاتھ چھڑاتے وہ تحیر زدہ سی پیچھے ہوئی۔ سانس رک رک کر آ رہا تھا۔ آس پاس درجہ حرارت بدتریج بڑھ گیا۔ اس کا دل جل رہا تھا۔ آپ صرف اور صرف اپنی آبسیشن کے پیچھے ہیں۔ تم وقت لو، ہم دوبارہ بات کریں گے، وہ بغیر اثر لیے بولا۔ وہ کہہ کر اٹھ گیا، لیکن انارا کی زبان تالو سے چپک گئی تھی۔ وکٹم نمبر 18؟ وہ تو اس لفظ سے آگے بڑھ ہی نہیں سکی۔ اس کی ساری زندگی یہیں اسی جگہ جمود کا شکار ہو گئی۔ عالمگیر یمن کی نئی گاڑی عدالت کے باہر آ کر رکی۔ وہ ایک لمبے عرصے بعد آج دوبارہ یہاں آیا تھا۔ آس پاس کافی شور تھا، لوگ آ جا رہے تھے۔ آپ ہو کر آ جاؤ، میں یہی ہوں۔ گاڑی کی اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ رکھے اسلان نے اکتاہٹ سے کہا۔ عالم اپنی طرف کا دروازہ کھول کر نکلا اور اس کے لیے دروازہ کھولا۔ باہر نکلو ابھی کے ابھی، حکم دیا۔ لبوں سے گہری سانس خارج کرتا وہ باہر نکل آیا۔ سیاہ ہینلی میں خاکی پینٹس کے ساتھ آنکھیں چھوٹی کیے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا عالم کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ کوئی بے لاگ تبصرہ بھی کر دیتا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ایک سنوائی کا حصہ تھے۔ چبوترے پر رکھی کرسی پر بیٹھی جج صاحبہ دفاع کے دلائل سن رہی تھیں۔ کرسیوں پر بیٹھے لوگ خسر پسر تر کیے سامنے دیکھ رہے تھے۔ وکیل دفاع کوئی عورت تھی جس کی آواز عدالت میں گونج رہی تھی۔ جناب، میرے موکل خالد حسن 23 جنوری کی صبح اس سیاسی جلوس کا حصہ ضرور تھے۔ انہوں نے مخالفت بھی کی، لیکن صرف اور صرف ایک سیاسی جماعت کی مخالفت۔ وکیل دفاع سفید شلوار قمیض کے اوپر سیاہ کوٹ پہنے ہوئے بااعتماد انداز میں بول رہی تھی۔ اسلان کی طرف اس کی پشت تھی، وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا، لیکن اس کی کمر پر بکھرے بال کافی لمبے اور خوبصورت تھے۔ بات کرتے ہوئے وہ ایک ہاتھ اٹھائے ہوئے تھی۔ ریاست کے خلاف نعرے بازی اور ریاست کی ملکیت کو نقصان پہنچانے کی FIR ضرور ہے، لیکن گواہ کوئی نہیں، CCTV فوٹیج کوئی نہیں، اور نہ ہی کوئی ایسے ثبوت جن کی بنا پر میرے موکل کو سلاخوں کے پیچھے رکھا جائے۔ جناب اعلیٰ، کیا اس ملک میں ایک شہری کو آزادی رائے کا کوئی حق نہیں؟ کیا ایک شہری ایک پرامن احتجاج کا حصہ نہیں بن سکتا؟ وہ ہلکا سا مڑی تو اس کا داہنا رخ نظر آیا۔ اس کے کانوں میں نازک سی بالیاں تھیں جن پر دھوپ پڑنے سے طلائی چمک ابھر رہی تھی۔ کیا استغاثہ کے پاس کوئی شواہد موجود ہیں؟ جج نے دوسری طرف بیٹھے وکیل سے سوال کیا، جو بڑا ہی پرسکون تھا۔ اس نے ایک نگاہ کٹہرے میں کھڑے ملزم پر ڈالی، دوسری وکیل دفاع پر۔ انجم تاجر، ان کا صدر، شہر کا معزز آدمی 4 ماہ سے سلاخوں کے پیچھے تھا، اور اسے لگ رہا تھا بنفشہ احسان اسے بچا لے گی۔ استغاثہ کو اس پر ترس آیا۔ جی جناب، ثبوت ہیں۔ وہ اٹھ کر آگے آیا۔ اس کی نگاہوں کی تضحیک ایسی تھی کہ اس کے سامنے کھڑی پستہ قد دبلی پتلی وکیل کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے اپنے موکل کو دیکھا۔ اسے یقین تھا اس سے کچھ چھپایا نہیں گیا، کوئی اس سے کیا ہی چھپا سکتا تھا۔ یہ رہا پہلا ثبوت۔ موبائل جج کے ریڈر کی طرف بڑھایا گیا جس میں ایک ویڈیو چل رہی تھی۔ آواز اتنی تیز تھی کہ بنفشہ احسان اسے سن سکتی تھی۔ یہ خالد حسن کی آواز سے ملتی آواز تھی، ہاں، مگر یہ اس کے موکل کی آواز نہیں تھی۔ اس نے ایک بار پھر اپنے موکل کو دیکھا، مگر اس کا چہرہ صاف تھا، کوئی راز نہیں۔
یہ آواز کسی اور کی تھی۔ یہ کوئی اور تھا جو عوام میں اشتعال اور طیش لگانے کو بڑھ چڑھ کر ریاست کے خلاف نعرے لگا رہا تھا۔ خالد کی رنگت سفید پڑی۔ جناب، یہ شخص جس سے آپ نعرے لگاتے ہوئے سن رہے ہیں، یہ خالد حسن کا بیٹا ہے۔ آبجیکشن مائی لارڈ، یہ کیس خالد حسن کے بیٹے کا نہیں ہے، وہ تندہی سے بولی۔ نگاہوں میں بے چینی ابھری۔ اپنی جگہ پر بیٹھی ہوئی اسلان نے اس کا چہرہ سرخ پڑتے دیکھا۔ استغاثہ کیس کا رخ بدل رہے ہیں۔ اس کے عقب میں بیٹھے اسلان یمن کی آنکھوں میں ناگواری ابھری۔ وہ آہستہ بھی بول سکتی ہے۔ اسے غصہ آ رہا ہے، عالم نے تبصرہ کیا۔ اسے اپنے غصے پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ عدالت میں جو ٹریگر ہوتا ہے وہ ہارتا ہے۔ اگریڈ، سر کو خم دیا۔ وکالت ڈھٹائی کا نام ہے۔ ایک اور تبصرہ۔ اسلان نے گردن پھیر کر اسے دیکھا۔ آپ کو دیکھ کر واقعی یقین آ جاتا ہے۔ عالم سامنے دیکھتا رہا۔ میرے ہاتھ کے جوتے نہیں پڑے تمہیں، ورنہ اور بھی بہت ساری باتوں پر یقین آ جائے گا۔ اسلان مسکرایا، بلا ارادہ، بے وجہ۔ اب وہ دوبارہ سامنے دیکھ رہا تھا، جہاں بنفشہ احسان سخت غیظ کے عالم استغاثہ کو اپنے موکل سے جرح کرتے ہوئے سن رہی تھی۔ یہ آپ کا بیٹا ہے، درست؟ وہ ویڈیو دکھا کر سوال کر رہے تھے۔ آپ ان کے لیے کام کرتے ہیں یا آپ کا بیٹا آپ کے لیے؟ کیونکہ یہ تو ظاہر ہے کہ آپ کا بیٹا ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہے اور لمحے بھر کا کھیل تھا، پل بھر کی دھمکی اور سازش۔ اس کا بیٹا پھندے کے قریب تھا، وہ تباہ ہو سکتا تھا، اور ایک باپ یہ گوارا نہیں کر سکتا تھا، کبھی نہیں۔ بتائیے خالد صاحب، یا تو آپ ان سرگرمیوں میں ملوث تھے اور اپنے بیٹے کو شامل کر لیا، یا پھر یہ سراسر آپ کے بیٹے کا دماغی فطور ہے۔ میں نے وہ نعرے لگائے تھے جج صاحب۔ اور یہاں ان الفاظ پر بنفشہ احسان کا دماغ مکمل گھوم گیا۔ وہ بے یقینی سے اپنے موکل کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ڈر گیا تھا۔ اگر اسے یوں ہی ہار ماننی تھی تو اس نے عدالت کے چکر کیوں کاٹے؟ کیوں اس کے کیریئر کے چوتھے کیس نے اسے تقریباً ہرا دیا؟ عالم متاسف صنفی میں سر ہلا رہا تھا۔ اسلان چپ تھا۔ بنفشہ اب ہلکی آواز میں اپنے موکل کو کچھ کہہ رہی تھی جو دور سے سخت التجا لگ رہی تھی۔ اسلان اٹھ گیا۔ وہ جانتا تھا جو ایک بار قدم پیچھے لے لیں ان کے لیے اگلا قدم مشکل ہوتا ہے۔ اسے یقین آ گیا، یا قدم پیچھے لینے والا وہ واحد نہیں۔ آج موسم کافی اچھا تھا۔ اسی موسم سے محظوظ ہوتے کچھ دیر بعد عالمگیر اور بنفشہ عدالت کے باہر ایک سٹال کے قریب رکھی بینچ پر بیٹھے تھے۔ وہ ہنوز غصے میں تھی۔ اسلان ذرا ہی فاصلے پر کوئی فون کال سن رہا تھا۔ بنفشہ عالمگیر کی اسٹوڈنٹ تھی اور اسلان اس وقت کسی اسٹوڈنٹ ٹیچر میٹنگ کا حصہ نہیں بن سکتا تھا۔ کیسے آپ؟ جیل کیسی تھی؟ چائے کا کپ اسے تھماتے اس نے معتدل لہجے میں پوچھا۔ ویسے آپ نے بھی کسی سے مدد مانگ لی ہوتی تو یہ نہ ہوتا۔ آپ خود بچنے کی آرزو نہیں رکھتے؟ کون کمبخت حالات کے ہاتھوں پسنا چاہے گا؟ میرا معاملہ وہی ہے جو شاعر نے کہا ہے، مت پوچھ عالم برگشتہ تالِ آتش، برستی آگ جو بارہ کے آرزو کرتے۔ وہ ہولے سے مسکرائی۔ اسی لمحے اسلان پلٹا۔ اس کی ہنسی مدھم سی تھی۔ پھر تو شاعر یہ بھی کہتا ہے کہ وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے۔ عالم نے اپنے کپ پر 2 انگلیاں بجا کر اسے داد دی۔ بنفشہ نے داد قبول کی۔ اسلان دوبارہ رخ پھیر گیا۔ تم نے مجھے اس لیے بلایا تھا تاکہ میں تمہاری قابلیت جج کر سکوں، اور مجھے لگتا ہے میں کر چکا ہوں۔ عالم مسکراہٹ دبائے اس سے کہہ رہا تھا، تمہیں ذرا اپنے بولنے پر کنٹرول کرنا ہوگا۔ لہجہ دیکھو، ایسا لگتا ہے تم لڑ رہی ہو۔ عدالت میں ایسی ایسی باتیں ہوتی ہیں جن سے وکیل کا دماغ 360 ڈگری پر گھوم سکتا ہے، مگر اسے ضبط کرنا ہوتا ہے، کیونکہ جہاں تمہارا لہجہ بلند ہوا وہیں تمہارے دلائل نچلے درجے پر جائیں گے۔ وہ تھم گئی۔ عالم کی باتیں اس پر گہرا اثر کرتی تھیں۔ دھوپ کی تمازت میں اس کے چہرے پر سرخی تھی۔ چھوٹی چندھیائی ہوئی آنکھیں، چھوٹی سی ناک اور بھرے بھرے ہونٹوں والی عورت اب قدرے متحمل نظر آ رہی تھی۔ مجھے بہت برا لگتا ہے عالم سر، جب لوگ کسی زمینی خدا سے ڈر کر اپنا حق چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کی بات پر اسلان ٹھٹکا۔ موبائل کان اور کندھے کے درمیان اٹکائے اس نے گردن پھیر کر اسے تکا۔ وہ چائے کا کپ ہاتھوں میں گھماتے ہوئے افسردگی سے کہہ رہی تھی۔ ایک الجھی لٹ اس کے چہرے کے گرد طواف کر رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے، ایک انسان کی بزدلی، ایک انسان کا ظلم کے آگے جھکاؤ صرف اس ایک انسان کا نقصان نہیں کرتا، اس کے ساتھ کئی شہسوار گرتے ہیں۔ موت، زندگی، عزت، ذلت سب لکھی جا چکی ہے نا، پھر خوف کس بات کا ہے؟ یہ میرا چوتھا کیس تھا، میں جیت سکتی تھی، میرا نقصان ہو گیا، عدلیہ کا وقت ضائع ہوا، اور وہاں بیٹھے کتنے ہی لوگ جانتے تھے کہ خالد کا کوئی قصور نہیں، ان سب کے حوصلے مستقبل کے لیے پست ہو گئے۔
یہ کتنا بڑا خسارہ ہے۔ بچے، عالم نے اسے سابقہ نرمی سے پکارا، ہو جاتا ہے ایسا، نہیں ہونا چاہیے، ایسے بزدلوں کو قطار میں کھڑا کر کے گولی مارنی چاہیے۔ کوئی شوق سے ایسا نہیں بنتا وکیل صاحبہ۔ فون مٹھی میں دبوچے وہ سخت نظروں سے اسے دیکھتے اس کی بات کاٹ گیا۔ بنفشہ نے گردن پھیر کر اسے دیکھا۔ ان دونوں کے درمیان ذرا سا فاصلہ تھا اور وہ اسے پہلے دیکھ ہی نہ پائی تھی۔ کوئی بھی انسان اگر کسی پر اپنا حق چھوڑتا ہے تو اس کی کوئی مجبوری ہوتی ہے۔ خالد حسن 55 سال کا ہے اور اس کا بیٹا کم عمر، کیا وہ اپنے بیٹے کو قید ہونے کے لیے چھوڑ دے؟ کیا آپ اسے لکھ کر دے سکتے ہیں کہ مستقبل قریب میں اس کے بیٹے پر کبھی کوئی تکلیف نہیں آئے گی؟ وہ دھوپ کے باعث آنکھیں چھوٹی کیے اپنے سے کم عمر لڑکے سے سوال کر رہی تھی۔ نہیں، میں لکھ کر نہیں دے سکتا، لیکن کم از کم اس کے باپ کا اپنا ضمیر مطمئن رہے گا۔ چائے والا، عالم اور باقی 2-3 افراد اب اس بحث و تکرار کو محظوظ ہو کر سن رہے تھے۔ ہنسی آ رہی ہے مجھے آپ کے موقف پر۔ ظلم سہ کر کوئی مطمئن رہ رہا ہے تو اس کا ضمیر یا تو سو چکا ہے یا پھر کھوکھلا ہے۔ اس ملک میں آواز اٹھا کر بھی کچھ نہیں ملتا۔ آپ اس لیے کہہ رہی ہیں کیونکہ ان لفظوں کے لیے آپ کو پیسے ملتے ہیں، ورنہ آپ خود بھی ایسی صورت میں وہی کرتی ہیں جو خالد نے کیا۔ وہ تلخی سے کہہ کر اس کے سامنے سے گزر کر جانے لگا جب میز کو ہلکی سی ٹھوکر لگی اور بنفشہ کی فائلز پھسل کر گر گئیں۔ رکیے جناب بزدلوں کے علم بردار، اس نے اسلان کو پکارا۔ عالم نے بمشکل اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ آپ میری فائلز گرا کر جا رہے ہیں، ذرا اٹھا دیجیے۔ کیوں؟ انصاف کی جنگ لڑتی ہوئی آپ کے اپنے ہاتھ ناکارہ ہو چکے ہیں۔ اسلان نے مڑ کر اسے دیکھا۔ ظلم کو نہ دیکھنے کی کوشش کرتے کرتے آپ کی آنکھیں ناکارہ ہو چکی ہیں۔ میز دکھائی نہیں دی آپ کو؟ اس کا انداز ہنوز تپاتا ہوا تھا۔ اس نے پھر عالم کو جو کندھے اچکا رہا تھا گویا کہہ رہا ہو، فائلز تو تم نے گرائی ہیں بیٹا۔ وہ چپ چاپ آگے آیا، فائلز اٹھا کر دھپ سے میز پر رکھی۔ دیکھیے مجھے پیسے نہیں ملے لیکن پھر بھی حق مل گیا۔ اس کا لہجہ طنزیہ نہیں تھا، وہ عدالتی کمرے کے برعکس بے حد پرسکون لگ رہی تھی۔ اپنا حق نہیں چھوڑنا چاہیے، کسی اپنے کے لیے بھی نہیں، کیونکہ غاصب محض آپ پر بس نہیں کرتا، اس کا اگلا شکار آپ کا وہی اپنا ہو سکتا ہے۔ اسلان نے کاٹدار نظروں سے اپنے چچا کو دیکھا۔ آپ نے ساتھ آنا یا میں گاڑی لے جاؤں؟ آ رہا ہوں، تم چلو۔ بنفشہ چونکی، مستفسر نگاہوں سے عالمگیر کو تکا۔ وہ مسکراتی ہوئی اٹھ کھڑا ہوا، بٹوئے سے چائے کے پیسے نکالے۔ بھتیجا ہے میرا، بتایا تھا نا؟ بنفشہ کا منہ کھل گیا۔ وہ متحیر سی اس کی پشت کو دیکھ رہی تھی جو لمبے لمبے ڈگ بھرتا دروازے کی طرف جا رہا تھا۔ یہ کس پر گیا ہے؟ عالم ہنس پڑا۔ فی الحال ہم بھی سمجھنے کی کوشش ہی کر رہے ہیں، کوئی حتمی نتیجہ ملا تو ضرور بتائیں گے۔ وہ اب اس سے اگلے مقدمے کے لیے کوئی تجویز دے رہا تھا، مگر بنفشہ جانتی تھی 4 مقدمے ہارنے کے بعد اسے اگلے 6-7 ماہ تک کوئی کام نہیں ملنے والا تھا۔ اچھا جی، اس ایپیسوڈ کو ہم یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں، اور بنفشہ ایک نیا کردار شامل ہوئی ہے، اور اس کردار کا کیا رول ہوگا، یا شاید یہ ایویں ہی تھا سین، کیا پتہ اسلان اور بنفشہ کی کوئی سٹوری چل جائے ہے نا۔ اور کیا ہوا ہے، اچھا تاجور اور عالمگیر کی مجھے لگتا ہے کہ یہ تھوڑی تھوڑی وہ آتے رہیں گے، سینز آتے رہیں گے، ایک دم سے سٹوری نہیں بتائی جائے گی کہ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا، بس درمیان درمیان میں سینز آتے جائیں گے۔ اور سہراب نے صاف صاف منع کر دیا آرا کو، اور سچ سچ بتا دیا کہ وہ وکٹم نمبر 18 ہے، اور پریویلیج کلر کے بارے میں تو شاید لوگوں کو پتہ ہی ہوگا نا۔ اور وہ خبر والی، اس کا نام نیلم تھا یا صابرہ تھا، میں نے ابھی غور سے دیکھا نہیں ہے، کہیں پہ شاید صابرہ تھا، اگلے بھی نیلم تھا، چلیں یہ بھی کلیئر کر لیں گے۔ تو وہ تھی، اور اس کی بھی شاید کوئی سٹوری ہو، شاید وہ بھی ہو۔ سہراب کے اچھا کافی لنک وغیرہ ہیں۔ تو اور کیا ہوا ہے، اور ہاں شاہزید بہت پریشان ہے، اس کی وجہ سے ایک بندہ مر گیا ہے، اور شاویر اس کو سمجھاتا ہے۔ تو دونوں بھائی نا کافی ان کی ہے اچھی بانڈنگ ہے دونوں۔ اچھا یہ ٹوئنس ہیں، یہ مجھے کوئی بتا دے، بلکہ مجھے کوئی کیسے بتائے گا، کہیں لکھا ہوا آ جائے گا کہ وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کی طرح لگتے تھے کہ نہیں لگتے تھے، الگ الگ ہی ہوں گے خیر۔ اور کیا ہوا اس ایپیسوڈ میں، ہاں یافس اور انہوں نے باتیں شادیں کی ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ نارا کے سامنے ہم اچھے بن جائیں، اور پھر پتہ چلے وہ خود ہی منع کر دیں، لیکن سہراب نے خود ہی کلیئر کر دیا سارا کچھ، چلو اچھی بات ہے۔ اچھا سہراب کا یہ کوئی obsession ہوگا، اس نے پریویلیج کلر کو پکڑنا ہوگا، تو نارا اسے کہہ رہی ہوتی ہے آپ کی obsession ہے یہ۔ اچھا وہ اسے بچانا نہیں چاہتا، وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ جب قاتل اسے قتل کر رہا ہو یا اس کے پیچھے ہو تو وہ اس کو ڈھونڈ لے اور اس کو مار دے، اس کی اپنی ہی ہے، اس کو شاویر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔
اور کیا ہوا ہے؟ اور ہاں بس یہی ہے کہ کہانی چل رہی ہے آہستہ آہستہ، ابھی تک تو کچھ نہیں سمجھ آ رہی، لیکن مزہ آ رہا ہے۔ بہت سی اس میں چیزیں ہیں نا، اس میں رومانس بھی ہے، اس میں لو سٹوری ہے، اس میں سسپینس ہے، مسٹری ہے، بہت سی چیزیں ہیں۔ اصلاً ایک فی الحال ایک مسٹری ہے کہ وہ اصل میں کرتا کیا ہے، کیا اس کا کام ہے، وہ اچھا ہے، برا ہے، گرے کریکٹر ہے، وہ کہاں بھاگنا چاہتا ہے، تو اصلاً کی فی الحال نہیں سمجھ آ رہی، باقی تو کافی حد تک سب کی سمجھ آ گئی، اور یافس کا بھی اتنا کردار کھل کے نہیں سامنے ابھی تک آیا، باقی صحیح ہے نا؟ اوکے جی، اگلے ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات، رکھے دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔